السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا جسم قبر میں صحیح سالم رہتا ہے اور بوسیدہ نہیں ہوتا، اور اس سلسلے میں کچھ واقعات بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عام طور پر جو اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کی ہر شے بوسیدہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے۔ وہ جو مہرا سا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے اور انسان کو اسی سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور اس کا نمبر ہے 4935، اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور اس کا نمبر ہے 2955۔ البتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ گارنٹی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم کو کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم محفوظ رہتے ہیں، اور اس کی دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1047، اور ابن ماجہ کی حدیث جس کا نمبر ہے 1633۔ تو یہ گارنٹی صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں آئی ہے، شہداء کرام کے بارے میں یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں آئی۔ ان سب کے لیے وہی اصول ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ انسان کوئی بھی ہو اس کا سارا جسم ختم ہو جاتا ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے کچھ حصے کے۔ البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے کہ جناب جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے والد محترم احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، تو ان کو کسی اور کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ ایک قبر میں دو ہوں، تو میں نے 6 مہینے کے بعد ان کے جسم کو نکالا تو وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس دن تھا جس دن وہ فوت ہوئے تھے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ صرف چند داڑھی کے بال تبدیل ہوئے تھے، جو بال زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اس کے علاوہ باقی جسم بالکل صحیح تھا۔ اس روایت کا نمبر بخاری شریف میں ہے 1351 1351، اور ابو داؤد شریف میں ہے 3232 3232۔ تو میرے بھائیو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کی روایات شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جناب جابر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے ان کے جسم کو نکالا تو صحیح سالم تھا، کیا 7 مہینے کے بعد، مزید 2 مہینوں کے بعد، مزید 3 مہینوں کے بعد بھی ایسا ہی رہا ہوگا؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں، شہداء کے بارے میں، دیگر صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ان کے مقام و مرتبہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ایک واقعے کو دیکھ کر یہ عام اصول بنا لینا کہ شہداء کرام، صالحین، اولیاء کرام کے جسم بھی محفوظ ہوتے ہیں، اس کے لیے واضح طور پہ کسی دلیل کی ضرورت ہے، اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نیٹ پہ ایسے بہت سے واقعات گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہوا، قبر کھولی گئی تو وہ جسم جو تھا بالکل محفوظ تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ خود جناب جابر کے بارے میں آتا ہے، ان کے والد کے بارے میں تو بخاری شریف میں آتا ہے، ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ عراق میں تھا، اور وہاں پہ جو حکومت تھی انہوں نے ان کی قبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، اور ان کے ساتھ جناب حذیفہ بن یمان بھی تھے۔ تو وہ واقعہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جناب جابر کو عراق میں دفن نہیں کیا گیا، بلکہ ان کا جنازہ وغیرہ یہاں مدینہ میں ہوا ہے، اور مدینہ میں ہی ان کو دفن کیا گیا ہے، جبکہ نیٹ پہ یہ واقعہ ایسے پھیلایا جا رہا ہے جیسے قرآن میں آیا ہو۔ تو ایسے واقعات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور ان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ نیٹ میں گھوم پھر رہا ہے
کہ شاہ فیصل رحمہ اللہ کے زمانے میں ان کے جسم کو نکالا گیا تو بالکل صحیح سالم تھا۔ تو اس واقعے کی حقیقت معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کہیں سے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ واقعہ ایک عراقی عالم دین کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ سعودی علماء کرام جو کہ سعودیہ میں رہتے ہیں، ان کے حوالے سے اب تک مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور سلامتی نازل فرمائے، لیکن دیگر شہداء کرام اور صالحین کے بارے میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔